فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں تبدیلی آئے گی، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ انہوں نے تو طریقہ بھی تبدیلی کا بتا دیا، آپ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ تو یہ بات تو کوئی پاکستان کی سیاست میں کیا نہیں ہو سکتا، اور تبدیلی کے بارے آپ کہتے ہیں تو تبدیلی بھی آ سکتی ہے، اور سب کچھ ہوتا ہے ٹائم اور وقت پر، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور حالات واقعات کو دیکھ کر سب کچھ اس ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، اور ہو بھی سکتا ہے اس طرح کوئی ناممکن بات نہیں۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو حالات ہیں تقاضا کرتے ہیں کسی قسم کی تبدیلی کا؟ اور ظاہری بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی۔ جی جی میری فرینڈ یہ اس پر ہماری کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، اور نہ ابھی تک ہم نے کوئی اس طرح دیا کہ پی حکومت کے خلاف بات لا جائے، نہ اس کو کوئی ورکنگ کیے، نہ کسی اس طرح رابطے کیے، مگر ان کی جو آپس میں آپ دیکھ رہے کے پی میں ان کی جو پارلیمنٹری پارٹی جو بھی کہتے ہیں، تو ان کے آپس میں اتنے دڑے ہو گئے، اتنے ڈویژن ہو گئے کہ سرے سے کیبنٹ کے اندر رہتے ہوئے اس میں بھی کئی گروپ سے چیف منسٹر کا اپنا بیانیہ، ان کے وزراء کا اپنا، ان کے ممبران کا اپنا، کسی اور کا تیسرا، تو اس طرح ان میں ایک یونٹی اور یہ نظر نہیں آ رہی۔ تو ان حالات میں پورا لاس صوبے کا ہو رہا ہے۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپوزیشن چاہے بھی، ابھی تو ہمارے ساتھ 55 ممبرز ہوئے ہیں، اور پھر بھی ہم تقریباً 18 19 20 66 ہیں، تو اگر ان کی اگر یونٹی ہو، ایک جگہ ہو، تو پھر تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بکھرے ہوئے اتنی تقسیم ہے، اور اس کا لاس صوبے کو ہو رہا ہے۔ تو صوبے کی مفادات کو اور ملک کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے حالات اور واقعات کے مطابق سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں ود ان پی ٹی آئی آنی چاہیے تبدیلی، مولانا صاحب ایسا بھی کہہ رہے تھے امیر مقام صاحب۔ میں نے تو آپ کو کہہ دیا نا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، شارٹ کٹ، مجھے اتنے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا ہر ایک چیز ممکن ہے۔ چلے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہر ایک چیز ممکن ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ جب سے گورنر کے پی کے گورنر صاحب بنے ہیں کنڈی صاحب، اور جب سے وزیر اعلیٰ علی من گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ بنے کے پی کے، تو ادھر سے اینٹ ماری جاتی ہے، اس سے جواب پتھر میں آتا ہے۔ اب بڑی خوشگوار موڈ میں کہہ کے لگاتے ہوئے ملاقات، اور آپ بھی اس میں میرے خیال سے موجود تھے، خوشگوار موڈ پہ ماشاءاللہ بھی کہا گیا۔ یہ کیسے ہو؟ یہ ہمارے سیاسی، ہمارے کوئی ذاتی دشمنیاں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک اپنا ایک سٹانس، اپنا ایک موقف، اپنے پارٹی کا موقف اور اپنا سٹانس ہمارا اپنے اپنے کا قائم دائم ہے۔ ہمارے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، وہی جو ہم سیاسی۔ امیر مقام صاحب آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، اور آپ کی میں بڑی عزت کرتی ہوں۔ یہ تو ہمیں ملی، وہی ہم چیف جسٹس صاحب کی حالت تھی، میں مرکز کی طرف سے کیا، اس کی نمائندگی کی، وہی کے پی میں چیف منسٹر صاحب بھی ہے، گورنر صاحب نے حال لیا، ہم بھی اس کا حصہ رہا ہے کہ پورے صوبے کو ایک اچھا میسج ہے، اور کم از کم اس طرح ایشو میں جوڈیشری اور اس طرح ایشو میں ایک یونٹی نظر آ جائے۔ تو اس کا مقصد نہیں ہے کہ یا علی امین صاحب نے اپنا سٹانس چھوڑ دیا، اسے بیک اپ کر گیا، اپنا سوچ چھوڑ لے، یا میں نے چھوڑ دیا، یا پیپل پارٹی نے چھوڑ دیا۔ ہماری اپنا سٹانس، اپنا منشور۔ اچھا امیر مقام صاحب، آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، اور آپ بڑی ہمیشہ مناسب بات کرتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ کیا ہماری سیاست میں ایسے موقع بارہا بار نہیں آئے، بہت بارہا آئے کہ جب ذاتیات پر حملے کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں، سیاسی مخالفین پر ان کی پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے؟ نہیں، تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب ہے کہ میں ذاتی طور پر بھی، اور ہم سب کو اس چیز سے دور رہنا چاہیے، اس پر ذاتی حملے کرنا، اس کی جواب میں اسی پر بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ ذاتیات پر جانا اور اپنے سیاست میں اپنے پارٹی کے ایجنڈے اور منشور میں کسی کی ذات کو لانا جیسے مناسب بات نہیں ہے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اور جو لوگ کر رہے ہیں آخر میں ان کو شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ ابھی سینٹ کے حوالے سے جو الیکشن ہے اس میں بھی حکومت کے اتحاد میں مولانا صاحب شامل ہو رہے ہیں، اور یہ جو 11 خالی نشستیں ہیں، ان میں سے کتنی نشستیں ملنے کی امید ہے؟ یہ بھی ٹائم کی بات ہے، وقت کی بات ہے، الیکشن ہو جائے، کس طرح آپ نے ماضی میں بھی
یا کے پی کے انتخابات دیکھے، اس کے نتائج دیکھے، ریزلٹس دیکھے، اس پر ڈپینڈ کرتا ہے ٹائم اور وقت کے ساتھ کہ کون کس کو ووٹ دیتے ہیں، کس طرف جاتا ہے. ابھی تو وہی پی ٹی آئی کی جو بات تھی تو ان پر وہی بین بھی نہیں ہے، سارے ماشاء اللہ آزاد ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، ہر ایک کی اپنی مرضی، اپنی شوق ہے کہ اس کو ڈالنا ہے کس کو نہیں ڈالنا. ان کو یہ خطرہ ہے نہیں کہ ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے گی، کوئی آرٹیکل پر لاگو ہوگا. تو یہ تو ہر ایک کی وقت، اور وہ پھر بھی وہی بات ہو گئی کہ وقت اور ٹائم کی بات ہے کہ اس میں کون کتنے سیٹیں جیتا ہے اور کس کس کو کامیابی نصیب ہو. اچھا، ویسے جے یو آئی کا جو اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ بنتا رہ گیا، آپ کو وجہ کیا سمجھ آتی ہے؟ کیا جے یو آئی کا پی ٹی آئی کے ساتھ جو اتحاد بنتا رہ گیا، ملاقاتیں بھی ہوئیں بڑے تواتر کے ساتھ، بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ، لیکن اتحاد بن نہیں سکا. ابھی کچھ دن پہلے فواد چودھری صاحب میرے پروگرام میں تھے، میر مقام صاحب، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرا ابھی بھی مشورہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور تحریک انصاف ایک پیج پر آ جائیں، گرینڈ الائنس بنا لیں تو حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ موقع آ سکتا ہے کبھی؟ میرے اگر آپ سانس دیکھیں ڈے ون سے جب یہ بات شروع ہوئی اور ان کی نزدیکی کی بات اور کہ ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ کبھی میٹیریلائز نہیں ہو سکتے، یہ کبھی ممکن ہی نہیں، کیونکہ ان کی اپنا صفائی اس سے ہونا ہے. ان کے ورکر کو یہ بات کبھی قابل قبول نہیں رہے گی. میں آج نہیں کہتا، میں نے ڈیوان سے کہا بقائے سیاست ہے، ملنا جلنا، بیٹھنا، کسی کو مشغول رکھنا اور ایک میسج گورنمنٹ کو دینا، گورنمنٹ کی اپوزیشن کو میسج دینا، یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کا حصہ ہے. مگر پریکٹیکلی ڈے ون سے جو فاصلے جے او آئی کے ورکر اور پی ٹی آئی کے ورکر کے درمیان ہے وہ بہت زیادہ دور ہے. تو یہ دونوں کے لیے وائبل آپشن ہے نہیں، اور آخر میں اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں. جو آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی جگہ کھڑے ہو جائے، مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب اس طرح ملی موقع پر، تو اس طرح دیکھنے میں نہیں آئے. یہ تو میرا آج کا موقع نہیں، ڈے ون سے پتہ ہے سیاست میں بیٹھنا ملنا یہ ہونے بھی چاہیے، ایک دوسرے کو سن لینے بھی چاہیے، مگر اس طرح الائنس کہ اس کے بدلے میں ان کو کیا ملے گا یہ بات نہیں. ان کا یہ نہیں کہ اگر ہم اکٹھے ہو جائے، پھر بھی ابھی تو ماشاءاللہ گورنمنٹ کی پوزیشن سب کے سامنے 2/3 میجارٹی بھی ہے، اس طرح بھی ایسا بھی بات ہے نہیں. مگر 2/3 میجارٹی نہ بھی ہو اور سمپل ہو اور پی ٹی اے اور جے او آئی ایک ساتھ بھی ہو جائے اور حکومت کو گرائے، تو ان کو اس کی نتیجے میں کیا ملے گا، وہ آگے کس طرح چلیں گے اور کس طرح رن کرے گا، اس لیے پاسبل نہیں. اچھا، یہ اسلام آباد سے جو لاہور اب قافلہ نکلا ہے پی ٹی آئی کا، اس میں پنجاب اسمبلی سے نکالے گئے جو نمائندے ہیں ان سے اظہار یکجہتی کیا جائے گا، اور یقینی طور پہ آگے جو احتجاج ہونے جا رہا ہے اگست میں، اس کے حوالے سے بھی ان کی میٹنگ ہوگی، صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، سیاسی ماحول کس سمت میں جاتا دکھائی دیتا ہے. یہ جو نمائندوں کو نکالا گیا، ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ قافلہ گیا ہے، نمائندوں کو نکالے جانے پر آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ ان کی میں نے بھی کئی دوست کی شرح میں دیکھی تو کہتے ہیں کہ ہم سارے لاہور جا رہے ہیں ساری یکجہتی کے لیے اور اس کے لیے، تو اپنا سٹانس اور وہی جانا، اور اس کو کسی طرح بات نہیں آ رہی کہ اپنی اختیار ہے، اپنی مرضی.